محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب نور الایضاح میں آج ہمارا سبق وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا سے ہے۔ تو میں سب سے پہلے عبارت پڑھتا ہوں، پھر اس میں اعراب کی وجوہات بیان کروں گا، پھر اس کے بعد ترجمہ۔ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ۔ انفصال کا حمزہ وصلی ہے، تو اس کو گرا کر اس طرح پڑھیں گے، بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد۔ وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْأَزْهَرِ وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ أَوْ بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ۔ والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه۔ ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر۔ وقت نے اجازت دی تو آگے بھی پڑھیں گے، پہلے اتنے کو پڑھتے ہیں۔ وَيَصِيرُ الْمَاءُ، یسیرو فعل مضارع ہے، یہ مرفوع ہے کیونکہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہے، اور فعل مضارع کا عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا یہ فعل مضارع کو مرفوع کرتا ہے، تو اس لیے یسیرو فعل مضارع مرفوع ہے۔ مرفوع ہے تو ضمے کے ساتھ۔ اب ضمے کے ساتھ کیوں ہے مرفوع؟ پوشیدہ کیوں نہیں ہوا یہاں؟ اس لیے کہ یہ صحیح مجرد ہے، یسیرو صحیح مجرد، اور فعل مضارع صحیح مجرد حالت رفع میں لفظی ضمے کے ساتھ ہوتا۔ الماء، یہ یسیرو فعل ناقص کا اسم ہے، فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو الماء۔ مستعملاً، یہ اسم مفعول ہے، استعمل استعمل استعمالاً باب افتعال سے، اور یسیرو کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ بمجرد انفصالہ، بے حرف جار ہے، مجرد باب تفعیل سے اسم مفعول ہے، مجرور ہے با حرف جار کی وجہ سے، اور انفصال کی جانب مضاف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں ہے، بمجرد۔ انفصال یہ باب انفعال کا مصدر ہے، مضاف ہے ہی ضمیر مجرور کی جانب، اس لیے اس پر بھی تنوین نہیں ہے، ہی ضمیر ہے،
ضمیر مجرور مبنی بر کسر، ان حرف جار ہے، ان اس کا نون ساکن ہے، اب اس کو جب آگے لام میں ملایا گیا تو زیر آ گیا، الساکن اذا حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ دیا جاتا۔ الجسد یہ مجرور ہے ان حرف جار کی وجہ سے۔ ولا یجوزو، ولا یجوزو یہ فعل مضارع ہے، اجوف واوی اسباب نصرہ انصرو، اصل میں یہ یجوزو تھا، یجوزو میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل جیم کو دے دی تو یجوزو ہو گیا۔ مرفوع ہے یہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، بے حرف جار ہے اور ما مجرور ہے، مضاف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں ہے۔ شجرن یہ مجرور ہے ما کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور ثمرن یہ بھی مجرور ہے شجر پر معطوف ہونے کی وجہ سے۔ ولو لو یہ وصلیہ ہے، شرطیہ نہیں ہے۔ خرجہ فعل ماضی ہے، خرجہ فعل ماضی یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، بے نفس ہی بے حرف جار ہے اور نفس مجرور ہے، مضاف ہے ہی ضمیر کی جانب، من حرف جار غیر مضاف، عصرن یہ مضاف الیہ ہے غیر کا، فی الازہر فی حرف جار اور الازہر یہ مجرور ہے، لیکن اس میں تفضیل ہے، یہ اس کا موصوف مقدر ہے فی القول الازہر، فی القول الازہر، یا روایت بھی نکل سکتا ہے فی الروایت الازہر۔ اب اس میں کوئی یہ سوال کرے کہ روایت مؤنث ہے ازہر مذکر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ روایت مصدر ہے، مصدر نہ مذکر ہوتا نہ مؤنث ہوتا، اس لیے روایت کی بھی ازہر صفت بن سکتا ہے۔ ولا بماء، ولا بمائن یہ واو حرف عطف ہے، لا بھی حرف عطف ہے، یہ لا یجوزو فعل مضارع منفی کی تاکید نفی کے لیے، بے حرف جار اور ما یہ مجرور ہے، مائن مجرور، زالا فعل ماضی ہے، تبعہ تبع یہ زالا کا فاعل ہے، تبع مضاف اور ہو مضاف الیہ، بالطبخ بے حرف جار طبخ مجرور ہے، او بغلبت غیرہ علیہ، او حرف عطف ہے بے حرف جار اور غلبت یہ مجرور ہے با حرف جار کی وجہ سے، اور غیر کی جانب مضاف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں ہے، اور یہ مصدر ہے، غلبہ یغلب ہے، ضربہ یضرب غالباً، اور غیر مضاف ہے غلبہ کا مضاف الیہ اور ہی کا مضاف ہے، علیہ علی حرف جار ہے، ہی مجرور ہے، اور یہ جار مجرور سے مل کر غلبہ مصدر کا ظرف لغو ہے۔ والغلبۃ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، فی حرف جار ہے اور مخالطت مجرور مضاف ہے یہ الجامدات کی طرف،
الجامدات، الجامدات یہ مجرور ہے مخالطت کا مضافلہ ہونے کی وجہ سے، مخالطت کا مضافلہ ہونے کی وجہ سے۔ بے حرف جار ہے اخراج، اخراج مصدر ہے بے حرف جار اور اخراج مجرور با حرف جار کی وجہ سے، مضاف ہے یہ الماء کی جانب، الماء، الماء مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ عن حرف جار رقت ہی، رقت مضاف، مضاف ہے مجرور ہے یہ عن حرف جار کی وجہ سے۔ سیلان ہی یہ مجرور ہے رقت ہی پر معطوف ہونے کی وجہ سے۔ ولا یضر تغیر اوصافہ، ولا یضر یہ لا یضر فعل مضارع منفی ہے، فعل مضارع منفی مضاعف ہے نصر ینصرو سے، مرفوع ہے یہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ تغیر یہ مصدر ہے باب تفاعل کا، مرفوع ہے لا یضر کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور اس پر تنوین نہیں ہے، اوصاف ہی کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اوصاف ہی کا مضاف الیہ۔ کلھا، کلھا یہ کل مضاف ہے، ہاں مضاف الیہ ہے یہ، اور کل مجرور ہے اوصاف ہی کی تاکید ہونے کی وجہ سے، کل ہی کی کلھا اوصاف ہی کی تاکید ہونے کی وجہ سے۔ بے جامدن بے حرف جار جامدن مجرور، کا زعفران، کا حرف جار زعفران مجرور ہے، و فاکہۃ، فاکہۃ زعفران پر معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ورق شجر، ورق یہ بھی زعفران پر معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور شجر یہ ورق کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت کی اعراب کی وجہیں ہوئیں۔ اب اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور پانی ویسیر الماء، اور پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یسیرو ہو جاتا ہے، اور پانی مستعمل ہو جاتا ہے، صرف اپنے جسم سے جدا ہونے سے، صرف اپنے جسم سے جدا ہونے سے، یعنی پانی جیسے ہی جسم سے جدا ہوتا ہے تو وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ ویسیر الماء مستعملا، اور پانی مستعمل ہو جاتا ہے اپنے، یہ انفصال ہی میں جو ہی ضمیر ہے، اپنے صرف جسم سے جدا ہونے سے، اپنے صرف جسم سے جدا ہونے سے۔ اپنے کا تعلق یہ ماء سے ہے، پانی سے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے وہ، لا یجوز میں لا یجوز فعل مضارع میں ہوا ضمیر ہے، وہ لوٹ رہی ہے الوضوء کی جانب، اور جائز نہیں ہے وہ یعنی وضو، درخت اور پھل کے پانی سے، اور وہ درخت اور پھل کے پانی سے جائز نہیں ہے۔ ولو خرج، اگرچہ وہ بذات خود نکلا ہو، درخت یا پھل کا پانی
اگرچہ بذات خود نکلا ہو، بنفس ہی بذات خود یعنی خود بخود، بغیر نچوڑے، من غیر اثرن بغیر نچوڑے، زیادہ ظاہر قول میں یا زیادہ ظاہر روایت میں، اور نہ اس پانی سے جائز ہے، نہ تو وضو درخت کے اور پھل کے پانی سے جائز ہے اور نہ اس پانی سے، ولا بمائن، تو اس ولا بمائن کا عطف بمائے شجر پر ہے، اور نہ اس پانی سے جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، زائل ہو گئی ہو ختم ہو گئی ہو، اور نہ اس پانی سے جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو پکائے جانے کی وجہ سے، پانی کو پکا دیا گیا ہے، طبخ پکانا، تو بالطبخ پکانے کی وجہ سے نہیں، پانی پکائے گا نہیں، پکانا تو یہ جاندار کی صفت ہے، بلکہ ترجمہ ہوگا پکائے جانے کی وجہ سے، پکائے جانے، تو یہ طبخ مصدر مجہول ہے، جس طرح فعل معروف اور مجہول ہوتا ہے اسی طرح مصدر بھی معروف اور مجہول ہوتا ہے۔ اب اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے بنانے کا کہ فعل کو مجہول بنانے کے لیے فعل سے فعلا کر دیا، یفعلو کو بنانے کے لیے یفعلو کر دیا، تو مصدر کا کوئی اس طریقے کا مجہول بنانے کا کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہے، اس کو مقام، سیاق و سباق اور قرینے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ طبخ مصدر مجہول ہے، ترجمہ ہوگا اور نہ اس پانی سے جائز ہے جس کی طبیعت پکائے جانے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو، یا طبیعت زائل ہو گئی ہو پکائے جانے کی وجہ سے، یا اس پر علیہ اس پر اس کے غیر کے غلبے کی وجہ سے، یعنی پانی پر پانی کا غیر کوئی بھی چیز، مٹی یا پتا یا کوئی اور چیز، تو اس کے غیر کے غلبے کی وجہ سے دوسری چیز اس پر غالب آ گئی، اور نہ اس پانی سے جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو پکائے جانے کی وجہ سے یا اس پر اس کے غیر کے غلبے کی وجہ سے، اور غلبہ جامدات کے ملنے میں، جامدات معنی ٹھوس چیز، ٹھوس چیزوں کے، یعنی پانی میں ٹھوس چیزیں مل جائیں، جیسے زعفران ہے، مٹی ہے، یا درخت کے پتے ہیں، اور غلبہ ٹھوس چیزوں کے ملنے میں پانی کے اپنی رقت اور سیلان سے نکالنے سے ہوتا ہے۔ غلبہ ٹھوس چیزوں کے ملنے میں پانی کو، مضاف الیہ میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ کاکے کی آئے گا، کہیں حساب سے کو بھی آ جاتا ہے، تو یہاں کو رکھ دیں، اور غلبہ ٹھوس چیزوں کے ملنے میں پانی کو اس کی رقت اور سیلان سے نکالنے سے ہوتا ہے، جبکہ ٹھوس چیزیں پانی کو اس کی رقت اور سیلان سے نکال دیں تو ان ٹھوس چیزوں کا پانی پر غلبہ ہو جائے گا، اور ولا یضر، اور نقصان نہیں دے گا اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا کسی ٹھوس چیز کی وجہ سے، اس کے اوصاف کا بدل جانا، اور اس کے اوصاف کے نقصان نہیں دے گا اس کے اوصاف کا تمام کا بدل جانا، اوصاف بدل جائیں پانی کے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جبکہ یہ اوصاف بے جامدن کسی ٹھوس چیز سے بدلے ہوں لیکن رقت و سیلان باقی ہو، تب کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ٹھوس چیزیں جب پانی میں ملیں گی تو پانی کی رقت اور سیلان کو دیکھا جائے گا
کہ اس کی رقت و سیلان باقی ہے یا نہیں ہے، اگرچہ اوصاف اس کے بدل چکے ہوں، اور نقصان نہیں دے گا اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا کسی ٹھوس چیز کے ملنے کے سبب، جیسے زعفران، میوہ، درخت کے پتے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، جس میں عبارت پر اعراب کی وجہیں اور ترجمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔